بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے شداد کی جنت۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی ترس آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، 2 لوگ ایسے تھے جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے بڑا ترس آیا، لیکن اے اللہ، آپ کا حکم تھا کہ ان کی روح کو قبض کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ وہ لوگ کون تھے جن پر آپ کو ترس آیا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، سمندر میں جہاز لہروں سے کھیلتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس میں سفر کرنے والے بھی پرسکون بیٹھے تھے۔ ان مسافروں میں سے ایک عورت بھی بیٹھی تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس دوران سمندر کی لہروں میں تیزی آ گئی۔ مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈوبنے لگا۔ اچانک لہروں میں بہت تیزی آئی۔ مسافروں سے بھرا یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ کچھ لوگ لہروں میں بہہ گئے جبکہ کچھ لوگ لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تختے کے اوپر پڑی تھی۔ تختہ لہروں کے اوپر نیچے ہونے لگا کی وجہ سے ایک سمت کو جا رہا تھا۔ اسی تختے پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لو، جبکہ بچہ تختے پر تنہا پڑا تھا۔ یہ تختہ سمندر کے کنارے لہروں سے پہنچ گیا۔ وہاں ایک مچھیرا تھا جس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ شداد 7 سال کا ہوا تو ایک دن بازار میں شور مچا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بھاگ گئے، لیکن شداد ایک جگہ چھپ کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ پیادے بادشاہ کے پیچھے آ رہے تھے کہ انہیں ایک سرما دانی ملی۔ ایک پیادہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ مجھے سرما ملا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں۔ دوسرے ساتھی نے اسے منع کیا اسے اپنی آنکھوں میں لگانے سے۔ اس نے کہا کہ پہلے کسی پر آزما لو۔ یہ سن کر پیادے نے چاروں طرف دیکھا تو اسے شداد نظر آیا۔ اس نے شداد کو بلا کر اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اس نے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگے۔ شداد بہت ہی چالاک تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے ظالموں، میری آنکھوں میں کیا ڈال دیا؟ پیادہ یہ سن کر بھاگ گئے۔ انہوں نے سرمادانی کو وہیں پھینک دیا۔ شداد سرمادانی لے کر گھر آ گیا۔ اس نے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر شداد اور اس کے باپ نے بہت سا سامان اکٹھا کیا اور پھر سارے گاؤں والے ان کی عزت کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد شداد نے اپنے علاقے کے سردار کو قتل کر دیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دوسرے سارے علاقے کے سردار ان کی تابعداری کرنے لگے۔ پھر اس نے بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کیا۔ بڑی چالاکی سے اس نے انہیں شکست دے دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ پورے ملک کا وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے تابع تھے۔ اس وقت کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکے۔ دولت اور طاقت نے اس آدمی کو اتنا مغرور کر دیا تھا کہ آخر کار اس نے خدائی کا دعوت کر دیا۔ انبیاء کرام نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے عذاب کی وحی سنائی۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اتنا کچھ ہے، اللہ کی عبادت میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ انبیاء کرام نے اسے سمجھایا کہ دنیا کی محبت فانی ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ جنت کیسی ہے؟ جنت کی خوبیاں اور تعریف بیان کرو۔ جب علماء کرام نے جنت کی نعمتوں کی تعریف کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، میں ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا شداد نے اپنے 100 وزیروں کو
ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، تمام لوگوں کو اپنا نقطۂ نظر سمجھا دیا، دنیا بھر سے اعلیٰ کاریگروں کو بلایا گیا۔ اس نے دنیا کے تمام کاریگروں کو کہا کہ مجھے بہترین کاریگر مہیا کیے جائیں، مجھے دنیا بھر سے سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجی جائیں۔ اس نے ایندھن کے قریب جنت بنوانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے جنت کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کی سطح نظر آنے لگی۔ اس نے بنیادوں کو سنگ سرمانی سے بھروا دیا۔ اس نے سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائیں۔ ان دیواروں کی اونچائی 100 گز تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو سونے کی اینٹوں پر پڑتا تو سونے کی اینٹیں چمکنے لگتیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان دیواروں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شداد نے اپنی جنت کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے۔ یہ محل سونے چاندی کی ستونوں پر کھڑے تھے۔ ان ستونوں کو ہیرے جواہرات سے جوڑا گیا۔ پھر اس کی جنت کے درمیان سے ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر نہر کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی نہریں، ہر محل کے سامنے ہال اور فوارے بنوائے گئے اور ان کو مرجان، یاقوت اور چاندی سے سجایا گیا۔ اسی جنت میں سونے کے چھوٹے چھوٹے درخت بنوائے۔ اس نے جنت کی دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر کی خوشبو سے تر کیا۔ اس نے پوری جنت کے اندر ریشم کے قالین بچھائے۔ جنت کے اندر جو نہریں تھیں ان کو دودھ سے بھر دیا گیا۔ اس نے پوری دنیا سے اعلیٰ درخت منگوائے۔ یہ درخت سارا سال پھل دیتے تھے۔ علماء کرام نے جس طرح اس کے سامنے جنت بیان کی، اس نے اسی طرح جنت بنانے کی کوشش کی۔ پھر شداد اپنے لشکر کے ہمراہ غرور اور تکبر سے اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ ان علماء کرام کو لیا جس نے اس کے سامنے جنت کی تعریفیں کی تھیں۔ شداد نے علماء کرام کا مذاق اڑاتا اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، مجھے ایسی جنت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہو تم؟ لوگوں نے میری طاقت کا نظارہ دیکھ لیا ہے۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہری اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ اس کی جنت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا، جبکہ دوسرا پیر ابھی زمین پر رکھنے والا تھا کہ ایک اجنبی شخص اس کے پاس آیا جس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، شداد کا اس قدر خوفناک چہرے سے کبھی بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ شداد نے اس اجنبی شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے اسے کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب تمہارا وقت اس دنیا سے ختم ہو گیا، اب تم ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے شداد کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہاں پر ایک ایسی چیخ ماری جس سے جنت سمیت پوری بستی زمین میں غرق ہو گئی۔ اس شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں یوں کرا ہے، ہم نے بلند و بالا ستونوں والا شہر کو برباد کر دیا۔ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت شہر اور کوئی نہیں تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد جس نے 12 سال میں جنت تیار کی، یہ وہی شداد تھا جس کی موت پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو 2 بار طرز آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اپنی اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کمنٹس ضرور بتائیں کہ آپ کو واقعہ کیسا لگا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔